میرے سجدے سر اٹھائے کہ میرے بخشنا ہے. کرو خوشی کا دن ہے. یہ مسجد میں جائے گا ضائع چڑھ جائے گا. اب مسجد میں ماشاءاللہ چلتی جاتے ہوئے تو مسجد اپنی خاص انکم تو نہیں ہے. کرے یہ ثواب کا کام کری کرے. ہاں ہاں بسم اللہ کرو. نہیں تو جمعہ گزرا ہے تو اسے ہے چیک بینک کے موڑی چندے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے. اگر کرو آج کا دن خوشی کا دن ہے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی اتنی رحمت عام فرما دیتا ہے. عام پھر وہ بدبخت ہے نا کہ عام رحمت سے بھی محروم ہو جائے. اگر سرکاری ٹرک کھڑی ہو جائے عام لوگوں کے لیے جی آٹے کے بورے میں جا رہا ہے تقسیم کر رہا ہے 2-3 ٹرکیں کھڑی ہو جائیں. پھر وہ بدبخت ہے نا جو ان گورنمنٹ سے فائدہ نہ لے سکے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے. جوش مار رہا ہے جس میں ہے تو جوش دریا وہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اللہ کی رحمت کا. اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مجھے معافی مانگنے والا. ایک تو شعبان میں تقدیر سے حدیث مبارک ہے. اور آج کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا. اللہ کو بغیر معافی کی معاف فرما رہا. اور پھر بھی بندے سے کہتا ہے فرماتا ہے کہ بندے میری رحمت عام ہے. جو میں سب کچھ جانتا ہوں پھر مانگے عطا کر دوں گا. مگر جو تم مانگ رہا ہے شاید وہ نہ مانگ سکے تو میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اللہ تبارک و بن مانگے اپنے حضور کے صدقے برکت سے ہم گناہگاروں کے عید کو دیکھ کر اپنی رحمت سے نواز لیتا ہے. میرے دوستو وہ بہت وقت ہے جو آج کے دن سے بھی معلوم رہے. رحمت عام ہے. رحمت عام ہے. اسی نبی کریم فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اور آپ فرما دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ناجائز کیا ہے گناہ کیے ہیں زیادتیاں کی ہیں ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. پھر بھی رحمت ارے ہم تو مائل بھی کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. رات کھلائیں کسے رہبرے منزل ہی نہیں. اللہ جو ہر وقت مائل فرما رہا بتانے والے یہ نہ سمجھو کہ بڑا گناہگار ہو. ارے بڑا گناہگار سے بڑے سے بڑا گناہگار سے بجا رحمت کا دن ہے. نئی رحمت کے دریا کاٹے مار رہا ہے سمندر جوش مار رہا ہے. آؤ میں آج بھی تمہیں بخش دوں گا بھائی کتنے بھی گناہگار ہو. اتنا مہربان ہے. اتنے ماں باپ بھی مہربان نہیں. اور یہ سوچو ماں باپ کی نافرمانی ایک بار کرو گے درگزر کر دے گا. دوسری بار کرو گے درگزر کر دے گا. تیسری بار کو لگا جاؤ جنت میں تمہارا روز تمہارے جرمانے بھرتا ہوں نافرمان نکلو گھر سے باہر. تو گھر سے نکالتے ہیں. مگر میرا رب پورا سال نافرمانی کی ہے. اس نافرمانی کا اثر رمضان میں بھی رہا. جب شیطان بند تھے تم جگڑتے کیوں تھے؟ نافرمانی کیوں کر رہے تھے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم 12 مہینے 11 مہینے گناہ کرتے رہے. وہ عادت بیماری پڑی ہوئی ہے. پھر اللہ نے دل پڑھنے کو بند کر دیا. شیطانوں کو بند کر دیا چکر دیا پورا مہینہ بند کر دیا تاکہ میرے بندوں پر کوئی ہتھیار نہ اٹھائے کوئی تک نہ کرے ان کو روکے نہ. لہٰذا کھلا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دے دیا. کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا رمضان روزہ رکھنے کا. شیطان نے بند کر دیا. مگر پھر بھی عمر بھی شیطانی کرتا ہے. پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. پھر بھی ڈگیریا کرتا ہے. پھر بھی فتنہ بازی کرتا ہے. لوگوں کو تھڑوں میں تقسیم کرتا ہے. استاد کو شاگرد سے فرق دلا دیتا ہے. ماں
کو بیٹے کو ماں سے نفرت دلا دیتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتا ہے، یہاں بیوی بھی نفرت ڈال دیتا ہے، ان کے گھروں کا سکون حرام کر دیتا ہے، پھر بھی جبکہ شیطان بند ہے اس لیے وہ پورا سال گناہ کرتے رہے ہیں، مگر وہ جو گناہ کی بیماری اور کمزوری ہے جس وجہ سے پھر ہم گناہ کر دیتے ہیں، یہ بیماری کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جو بیمار بندہ ہوتا ہے، ایک مہینہ بیمار رہا، مہینہ تو پھر کمزور بھی رہے گی، پھر وٹامن کی گولیاں کھاتا رہے گا، تو اس طرح سے انسان عاجز ہے، بالکل عاجز ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگاروں پر اتنی مہربانی فرماتا ہے، ان عاجز ہونے کے باوجود بھی ہمارا روزی پانی بند نہیں کرتا، ننگے نہیں چھوڑتا، چلو میرے کپڑے کو پہنتے ہو، یا پھر اپنا دروازہ بند رکھا ہے، نکلا ہے میرے دروازے پر، اگر ماں باپ ہے تو وہ بھی دروازہ بند کر دیتا ہے، دوست آباد ہے وہ بھی دروازے بند کر دیتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، مگر وہ رب اتنا مہربان ہے کہ آپ جتنے گناہ کر دیے سال کے اندر، اللہ نے پھر بھی دروازہ کھولا ہے کہ آ جاؤ معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، اتنا مہربان ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایک طرف سے مصطفیٰ کی رحمت، اللہ نے فرمایا تم رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے گا، جميعا، تم سب کے گناہ معاف فرما دے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حضور تھوڑی چاہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں، حضور نہیں چاہیں گے جنت میں جائیں، مگر ہم جنت کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا سب رحمت کے دروازے بند ہوں گے، سورج دیتے ہوئے کھڑا ہوگا، سب نفسی نفسی کر رہے گے، نبی بھی رہیں گے، سب دوسرے مصطفیٰ کریم السلام ہوں گے جو وہ فرمائیں گے امتی امتی امتی، سب لگے سب امتیں، یہ امت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ فرمائیں گے آج کا دن میرا نہیں، دوسرے کے پاس چلے جاؤ، پھر آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جاؤ ہمارا کام نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ، اور پھر یہاں تک حدیث میں آتا ہے حضرت آدم اشارہ فرمائیں گے احمد کی طرف چلے جاؤ۔ آج ہمیں یہاں بولنے کا عمل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کہیں گے ادھر جاؤ احمد کے پاس علیہ السلام، کیونکہ آسمانوں پر مصطفیٰ کا نام احمد ہے، زمین پر محمد ہے، اور ایسا نام رکھا ہے، ایسا نام رکھا ہے، صرف حضور کا نام لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بھی ایک دوسرے کو چھوڑ لیتے ہیں، اور تجربہ کرو، اللہ کا نام لو منہ کھل جاتا ہے، محمد کا نام لے تو وہ ایک بار نہیں 2 بار چن لیتے ہیں، لوگ تو کہتے حضور کے نام سے ہم لوگ کیوں چنتے ہو، ارے چھوڑو، اگر یہ شرک ہے تو محمد کا نام کیسا ہے، اللہ 2 بار وہ ڈالے میں جب چن جاتے ہیں تو یہی تو بڑا شرک ہے، مگر یاد رکھو یہ شرک نہیں ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے، حضور کی محبت ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں جو میرے نانا جان کا نام سن کر اس میں محمد چون کر آنکھوں میں رکھے گا وہ مرتا مر جائے گا، اندھا نہیں ہوگا۔ امام حسن فرما رہے مولا علی کے بڑے صاحب جاتے ہیں، بتاؤ مولا امام حسن صحیح ہے کہ بول بھی صحیح، اندازہ کرو تو دماغ چلو۔ اب یہ 14ویں 15ویں صدی
کا نہیں کہتا ہے کہ درود یار یہ کلمہ نہیں پڑھو، درود نہیں، یہ دعا نہیں ہے، کیوں ہے ساری؟ میرے دوستوں پیچھے جائے نا، اور کرام کو دیکھیں پیچھے ولایت چلتی آ رہی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ولایت نبوت کا حصہ ہے، یہ چلتی رہے گی، نبوت ختم ہو گئی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب کی امت میں ایسے نیک بندے پیدا فرمائے گا جو یا تو علماء ہوں گے یا پھر اولیاء ہوں گے جو اس نبی کے دین کی تبلیغ کو چلاتے رہیں گے، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگ ختم کریں نہیں ہوگا، مٹتے ہیں نہ مٹ جائیں گے، کبھی یاد آتے رہے۔ اللہ کے دوستوں نے فرمایا، ولیوں نے اللہ فرمایا ہے تم مٹ سکتا ہے مگر نبی کی تعریف نہیں مٹ سکتی۔ تو دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 18,000 جان و کرامت بھیجی، سب نبی کہیں گے جاؤ ادھر جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جب سب حضور کے پاس جائیں گے، آدم کی امت میں نوح نبی اللہ کی ساری امت حضور کے پاس جائیں گے، فرمایا حضور فرمائیں گے صحیح جگہ پہ آ گئے ہو۔ حضور علیہ السلام کیونکہ مقام شفاعت پر ہوں گے، اللہ کرسی عدالت پر ہوں گے، اور وہ فرمائیں گے مولا مجھے اجازت دے میں ان کی مدد دعا کروں۔ اللہ فرمائے گا محبوب ہے آج بخشش میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں تجھے دوں گا تو گناہگاروں کو میرے خوف سے جنت میں بھیجا جائے گا، مگر کیا تو بیٹھا ہے شفاعت کی کرسی پر، محبوب ہے آپ کا گناہگار آئے گا میں آپ کو دیکھ کر معاف کرتا جاؤں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا عدالت ہے میں کیسے معاف کروں، مگر مجھ سے کون پوچھے گا؟ اس لیے نہیں، آج کی بخشش میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا کہ مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش پال دی تو قیامت کے دن اس لیے کہا نا کہ گناہگار نہ گھبراؤ، سیاہکارو نہ شرماؤ، کہ تم کو ڈھونڈتی ہوگی وہاں رحمت محمد کی، ادھر بولوں کی احمد ہوگی، ادھر بولوں کی احمد ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی محبوب کو اتنا کمال دیا ہے، اتنا تکرم دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سورہ قرآن کریم آپ کو دیکھو، قرآن کریم گواہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، ہماری جان بھی اتنا قریب نہیں ہے، مصطفیٰ اس سے بھی قریب ہے۔ مسلمانوں اندازہ کرو اب وہ کون سی جگہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر جگہ جاؤ، جہاں جاؤ، جنگل بھر میں جاؤ، وہاں بزرگ کی رحمت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہاں بھی کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آج کل کا مفتی کہتا ہے کہ خلیل صاحب تو اپنے ترجمے کرتا ہے، میں تو چیلنج کر رکھا ہے، آؤ مجھے بتاؤ جو میں بڑا ترجمہ کرتا ہوں، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کتنے غلط ترجمے قرآن کریم میں کیے ہیں، کہ جو گستاخی خدا بھی ہے گستاخی رسول بھی ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ خلیل صاحب ترجمہ پڑھیں گے، تمہارا ترجمہ کرتا ہے، تحریر الناصر کی کتاب ہے، مولانا ابراہیم امبیڈکر کی کتاب ہے، اسی کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی امت کو قریب ہے۔ تمہارا ترجمہ کرو، اپنا ترجمہ نہ کرو۔ اللہ ہمارا ترجمہ بھی ہے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو ایک لفظ نہیں چھوڑا ہے، تم نے تو خیانت کی ہے۔ سارے قرآن کو پڑھو، جہاں جہاں نبی لکھا ہے ترجمہ نہیں کیا۔ آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، جناب نبی کا لفظ آیا، نبی انہوں کا نام ہے نبی، ہم نبی مانتے ہیں، تو نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ نبی کی معنی نہیں ہے، عربی لفظ ہے، نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ آپ نہیں سمجھیں گے گرامر ہے، مگر نبی کی معنی ہے اللہ کے الہام پر غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ بات دعا سے کرو، قرآن کھولو، ڈکشنری کھولو، ڈکشنری عربی ٹو عربی یا عربی ٹو اردو، آؤ من
حجت کتاب ان کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی لکھا ہے 900 صفحے پر لکھا ہے کہ نبی وہ ہے جو الہام الہی غیب کی خبریں دیتا ہو، اور یہ پیٹتے رہتے نبی کچھ نہیں جانتا۔ ارے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو چیلنج کر رکھا ہے، 2 سوالوں کے جواب مجھے دو، ثابت کرو کہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے قرآن میں کہ میں نے نبی کو نہیں دیا ہے، یا حضور نے کہاں حدیثوں میں فرمایا ہے کہ مجھے رب نے نہیں دیا ہے؟ 2 سوال میرے آج تک کسی مولوی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ باقی تم سارا قرآن پڑھو، الحمدللہ سارے قرآن کو میں سمجھتا ہوں، میرے سامنے بتاؤ، آیت کا ترجمہ کرو کہ رب نے فرمایا ہے میں نے حضور کو نہیں دیا ہے۔ لاکھوں حدیثیں ہیں، ان میں کہیں دکھاؤ حضور نے فرمایا ہے مجھے رب نے نہیں دیا ہے، نہیں بتا دیتا۔ بہرحال یہ یاد رکھو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس نبی کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے الہام پر غیب کی خبریں دینے والا نبی کی معنی ہے۔ باقی جو تم اعتراض کرتے ہو بعد میں کرو، پہلے نبی کی معنی کرو۔ اور قرآن کہتا ہے وما هو على الغیب بدلیل، لوگوں میرے معلوم سے چھپی باتیں سنا سے پوچھو، میرا نبی تمہیں بتانے بخیلی نہیں کرے گا۔ عام انسان لکھے پڑھے تو چھوڑو، لیکن جاہل ان پڑھ جھنکلی ان سے پوچھو نا قرآن میں کس چیز کا ذکر نہیں ہے، وہ کہے گا سب کچھ ہے، کہے گا سب قرآن میں ہے، حالانکہ سمجھتا نہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ عقیدہ ہے کہ سب قرآن میں ہے۔ ایک جاہل کو یہ پتا ہے سب قرآن میں، قرآن میں بھی بنا ضرورت ہے، نہیں پڑھنا ضرورت ہے۔ قرآن تو نبی بھی سمجھے تو بھی سمجھے۔ کل کے ہم سے پوچھو جو قرآن مصطفیٰ پر اللہ نے بھیجا تو حضور نے نہیں سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے، حافظ بیٹے کو پوچھو ما من غائبۃ فی السماء والارض، رب نے فرمایا جو چیز زمین و آسمان میں چھپی ہے سب قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے، ان میں ایک ہلکی سی مثال آپ کو دی ہے، وہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہاں تک میرا دعویٰ ہے نماز پڑھنے آئے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، یہ بھی مصطفیٰ کو پتا ہے کہ تم کس طرح کی نماز پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے یہ بھی پتا ہے۔ اور جو تم الصلاۃ کے اندر کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، محتسب فرماتے ہیں امام غزالی نے کہا کے اندر یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اپنے سر کو جھکا دو، کیوں؟ تمہارا سلام نبی سنتا ہے اور تمہیں تیرے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کے رفع دنیا فرما دیا، یہ سب دنیا میرے اٹھا لی گئی ہے، میرے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے۔ براہ راست مصطفیٰ دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی خشوع اور خضوع کے دل کو دیکھتا ہے، خشوع اور خضوع دل میں ہے۔ میں کتنی نیتیں پڑھتا ہوں، رکوع سجدے تو ہم اور آپ بھی اپنے دیکھتے ہیں، وہ تو حضور دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خشوع اور خضوع ہے تمہارا، حضور فرمایا وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو باقی تمہارا کون سا عمل چھپا ہوا ہے؟ بہرحال میرے دوستوں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو مقام دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، میں نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ کون میری بکتا ہے، الٹا سیدھا بکتا ہے، ان سے وہ لکھ کے دو میرے پاس میں آؤ، پھر یہ جواب نہیں دے گا۔ تو یہ ایک اردو مولوی ڈپلوما، یہ ڈپلوما مولوی 6 سال کا کورس پڑھا ہوا، کیا جانتے ہیں؟ جہاں 12 سال میں پڑھتا ہو اس کا مقام بھی دیکھو، جو 6 سال پڑھتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ میرے دوستو ہوش رکھو۔ آج وہ بھی کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھو، کلمہ نہیں پڑھو مسلمان کی چیز کا ہے، تو مسلمان کی چیز کا ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں وہ جن کو منع کیا، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں وہ کرتے ہوا ہے بھیڑ کی طرح، مگر بولتے نہیں۔ مولوی کہاں لکھا ہے؟ اگر اتنا تو پوچھو لکھ کے دو کہاں لکھا ہے بھائی کہ کلمہ نہیں پڑھو؟ ہم میت کو اٹھاتے
منع کیا ہے، اس مجدد نے بھی نہیں منع کیا ہے، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد پڑھ پڑھو، کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا، نکی میں موتا دوں حضور اپنے مردوں کو ترکیم کرو، کیسے ان کے سامنے کلمہ پڑھو، مر گیا ہے مگر یاد رکھو ہماری آپ کی زبان میں مر جانا ہے، ماں جان یقین سے کہتا ہوں مر جانا ہے، اور حدیث کو سناتی کیا فرماتی ہے، آپ کو سکھایا جا کر حدیثیں پڑھتے ہیں چھپاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر ہم مرتے ہوئے زندہ کہیں تو خدا سے مل جائے گا، کیسے ملے گا؟ آیات ہمارے حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موتا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، مدینہ پاک کی ہے، میں دکھا دوں آپ کو، یہاں کا کتاب نہیں ہے، مدینہ پاک کی چھپی ہوئی حدیث ہے، اور بخاری ترمذی سے پہلے کی کتاب ہے یہ حدیث۔ امام مالک مذہب کے امام اس نے حدیث لکھی، انہوں نے لکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حیات ہیں جو حضور کی حیاتی کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اور ایسے بامختار ہیں، باتصرف ہیں کہ آپ کہیں اگر اپنے نیک صالح امتی کے جنازے میں جانا چاہیں تو شریف لاتے ہیں، اور اکیلے نہیں صحابہ کرام کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ میں دکھا دوں گا، کوئی یہ انکار کرنے کے دکھائیں نہیں، یہ کتابیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے، میں اس لیے اعلان کرتا ہوں تم پڑھتے کیا ہو، 12 سال پڑھے یا 10 سال پڑھے، کیا پڑھا ہے مجھے بتاؤ نا، حدیث مبارکہ سامنے ہے، کتابیں سامنے ہے، کیوں چھپاتے حق بات کو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا مومنو نبی تو تمہاری جانوں سے بھی تمہیں قریب ہے، مومن کس جگہ نہیں ہے مجھے بتاؤ، کوئی یہ ڈسائڈ کرو مومن کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ مومن بستا ہے، ہر گلی مجھے مومن بستا ہے، اور قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی تمہیں قریب ہے۔ یہ روایتوں کا ترجمہ کرنا، اپنا ترجمہ نہیں کر رہا، دکھا سکتا ہوں تاکہ نماز کے اندر میں دکھا دوں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے، ادھر بھی اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی رحمت برستی ہے، اور قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چرچا ہوگا، باقی کوئی نبی سب خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولے گا، اگر وہ بولنے کی ضرورت ہوگی تو مصطفیٰ کسی کو نہیں بولے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دیکھ کر بخشتا جائے گا، اور میں بے کون پوچھے گا۔ تو دوستو آج کا دن بڑی رحمت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، صفحہ درست کریں تو نماز کی نیت سن لیں۔